الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے تزکیہ نفس کا ٹاپک شروع کر رکھا ہے، اور اس میں آپ کو شاید اندازہ ہوا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کے طالب علم ہیں، لیکن بہت سی چیزیں تزکیہ نفس کے حوالے سے اور خاص کر اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں نہیں پتہ۔ مثلاً آپ مجھے یہ بتائیں کہ تزکیہ نفس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اگر جس شخص نے تزکیہ نفس کر لیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ سر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے اور اس کو جنت نہیں میں نہیں، لے گا۔ یہ اس طرح نہیں، قرآن کی آیت بتائیں۔ یہ سب زبانی کلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوٹ قد کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا دنیا اور آخرت میں جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا۔ آپ ہینڈ آؤٹ کو کیئرفلی نہیں پڑھتے نا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ پیج نمبر 3 پہ آئیں، اور وہاں سورہ شمس کی آیت 9 اور 10 ہے۔ کتنی فیصلہ کن بات ہے رب العالمین کی۔ قد افلح من تزکا وقد خاب من دساہا۔ نہیں سر جی، قد افلح من زکاہا۔ زکاہا، جی جی ہاں، وہاں بھی ہے۔ تو آپ ذرا کبھی اس آیت کو ایسے ہی ہم ثواب کے لیے پڑھ جائیں، یہاں تو رب نے بتا دیا کہ جنت اور دنیا میں رحمتیں اس پر ہوں گی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور جس نے اس کا تزکیہ نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اچھا، اب ایک اور سوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن نے کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد، بہت سارے مقصد ہیں لیکن ایک مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ چھوڑیں یہ، میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول قرآن اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تزکیہ۔ انسانیت کی ہدایت۔ یہ ہے حال آپ کا۔ پہلا لیکچر 4 آیتیں تھیں۔ دعائے ابراہیم جو لکھیں خدا کے لیے، آپ لوگ بالکل اچھے طالب علم بنیں تاکہ آپ کو قرآن کا اللہ تعالیٰ آپ کا شرح صدر کر دے۔ پہلی 4 آیتیں جو میں نے پڑھی تھیں آپ کے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب آپ سنیں۔ پہلی تھی دعائے ابراہیم، لکھیں دعائے ابراہیم آیت 129، پیج پورا آپ کے پاس ہے۔ پہلے کے اوپر لکھیں دعائے ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد بقرہ کی 51 ہے، 151، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قبولیت اس دعا کی۔ اور تیسری چیز ہے سورہ جمعہ کی 2، هو الذی بعث فی الامیین، جس نے ان پڑھوں امیین میں نبی بھیجا۔ تو یہ احسان کس پر ہوا؟ امیین پر۔ اور آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی 164، لقد من اللہ علی المومنین۔ تو یہ احسان کس پر ہوا؟ مومنوں پر۔ مومنوں پر۔ اور
چاروں آیتوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ آپ لوگ ان چیزوں کو بڑے غور سے پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اخبار پڑھنے بیٹھتے ہیں آپ تو ایک ایک چیز کو سمجھ کے آگے چلتے ہیں، حالانکہ وہاں 80% جھوٹ ہوتا ہے۔ اور آج کل تو حکومت کی خبریں لگتی ہیں کہ کوئی اور خبر لگ ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن کو پڑھیں جس کی اللہ تعالیٰ نے نازل بھی حفاظت کے ساتھ کیا، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے رکھا۔ کتنا بڑا احسان ہے مومنوں پر اللہ کا۔ ان چاروں آیتوں میں بڑا کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تزکیے کے لیے ہوئی، اور وہ تزکیہ قرآن و سنت سے ہوگا۔ یہ ہے ان چاروں کا مفہوم۔ جب تک ہم قرآن کے نزول قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد نہیں سمجھ کے اس کو کریں گے، آپ کو میں نے بتایا ہے سورہ شمس کی آیت 9 اور 10، اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے دنیا اور آخرت میں جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یہ سارا میں پیچھے دہرا رہا ہوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آگے پڑھاؤں، آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ ہو۔ اللہ نے آپ کو قرآن کا ذوق اور شوق دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کو پہلے کیا پڑھایا ہے جلدی بتائیں؟ اگر پرسوں کا نفس کا احتساب سے، جی احتساب نفس۔ نہیں، وہ تو میں نے ہینڈ آؤٹ بھیجا تھا آپ سب کو، اور میں کئی دوستوں کو بھیجا، انہوں نے اتنی اس کی تعریف کی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کی کتاب ہے اپنے مولانا کی، اصلاحی صاحب کی، تزکیہ نفس، اس میں سے میں نے کمپوز کرا کے آپ کو بھیجا ہے۔ میرے دوستوں کو نے اتنی اس کی تعریف کی، انہوں نے کہا جی کمال کی تحریر ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیے ہینڈ آؤٹ پر جو میں نے آپ کو دیا ہے، بھیجا ہے۔ نفس کی خصوصیات میں نے آپ کے سامنے ساری پیج 1 پہ، کوئی سوال ہو آپ کا؟ نفس کی خصوصیات پیج 2 پہ آ جائیے۔ اب آ جائیے، ہم سمجھتے ہیں کہ تزکیہ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ اچھا، لغوی مفہوم کیا ہوتا ہے اور اصطلاحی مفہوم کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ چپ رہیے۔ سر لغت میں ڈکشنری میں جو ہوتا ہے لغت، ہاں، اور اصطلاحی؟ اصطلاحی جی، جو ہوتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں جو اس کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایک مثال دیجئے۔ سر جی، قرآن و سنت کی روشنی میں مثال کہ دیجئے۔ سال سے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تزکیہ، آپ دونوں معنی آپ کے لکھے ہیں اس کے اوپر کہ ڈکشنری تزکیہ کا لغوی مفہوم کیا ہے، اور جب اس لفظ کو اصطلاح بناتے ہیں کسی سبجیکٹ میں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ مثلا ایکسلریشن، چلیں ویلاسٹی لے لیں، آپ سمپل سمجھتے ہیں ویلاسٹی، اب یا رفتار لے لیں، دونوں کے معنی ڈکشنری میں اور ہیں، اور اصطلاح میں ویلاسٹی کہتے ہیں ریٹ آف چینج آف ڈسٹینس ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم۔
یہ اصطلاح بن گئی ہے۔ اب اس کے معنوں میں تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ تبدیلی اس خاص سبجیکٹ میں جب اس کو ہم نے اصطلاح بنایا ہے۔ اب یہیں دیکھ لیں، تزکیہ کا ڈکشنری میں معنی ہے کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا، اس کو نشو و نما دینا، اور اس کو پروان چڑھانا۔ تین کام کسی چیز کو صاف ستھرا کر کے اس کو پھر آپ اس کی نشو و نما ڈیولپ کریں، اور پھر اس کو خوب چوٹی تک لے جائیں۔ یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اب تزکیہ جب اس شریعت کی اصطلاح میں استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ وحی الہی، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں نفس کو غلط رجحانات اور میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈال دینا، نمبر ایک۔ نمبر دو، نفس کو درجہ کمال تک پہنچا دینا، برائیوں سے بچ کر نیکیوں کا عادی بنا دینا، اور اس چیز کو اس کو کمال تک پہنچا دینا کہ اس سٹیج تک پہنچ جائے کہ وہ نیکی کرے، برائی کو چھوڑ دے مکمل طور پر۔ اچھا، اب کوئی سوال ہو تو فوراً کریں۔ اس سوال کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، آپ کی بھی سمجھ میں آئے گا، جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، سوال نہیں کر رہے، وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ اچھا، اب ایک دوسرے لفظوں میں اصطلاحی مفہوم فروغ ذات اور تحسین ذات۔ فروغ ذات کا مطلب ہے کہ ذات کو بہترین بنانا، برائیاں چھوڑ دینا، نیکیاں کرنا، اور تحسین ذات یہ ہے کہ اس کو اتنا حسین بنا دینا کہ وہ برائی کے قریب بھی نہ پھٹکے اور نیکی کی طرف سبقت کرے۔ اچھا، نیچے آپ کا لکھا ہے کہ کسی چیز کو نشو و نما دینا، بڑھانا، پروان چڑھانا، افزائش کرنا، فروغ دینا۔ تو اس کے آگے لکھیں فروغ ذات، یہ فروغ ذات ہے۔ اور نمبر دو پہ ہے کسی چیز کو آلودگی سے پاک کرنا، خوبصورت اور حسین بنانا، پاکیزہ بنانا، عمدہ کرنا اور اصلاح کر دینا، یہ تحسین ذات ہے۔ اب ایک بات بتائیں کہ یہ انسان دنیا میں نیکی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، عام انسانوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ نیکی بھی کرتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے، عام آدمی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہے اس کو نفس لوامہ ملا ہے، اور نفس لوامہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ برائی بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، لیکن اس کا نفس، کیونکہ لوامہ اللہ نے بنایا ہے اس کو، نفس کو اسی طرح، تو وہ کیا کرتا ہے؟ برائی پر اس کو ٹوکتا ہے اور نیکی پر اس کو شاباش دیتا ہے۔ اور بالکل وہی بات جو آپ نے کہی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ اچھا، چیزوں کو سمجھتے چلیں، دیکھیں یہ کتنا اہم قرآن و سنت کی روح تزکیہ نفس ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا اس کا فائدہ دیکھیں۔ یہ دنیا میں دو چار پیسے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بڑا عارضی ہے۔ اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے، یقین مانیں، وہ دائمی اور ابدی ہے، بے مثال اور لازوال ہے۔ دنیا کے فائدے کچھ بھی نہیں ہیں اس کے مقابلے میں۔ آپ کو ساری دنیا مل جائے اور لیکن گمراہی میں مبتلا ہو انسان اور آخرت میں جہنم ملے، تو یہ 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 سودا فائدے کا ہے؟ گھاٹے کا سودا ہے۔ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ لیکن یہاں دنیا میں انسان تگ و دو کرے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، میں اپنا تزکیہ نفس کر لوں، تو یہ جو دنیا میں اس کو کوشش اور تگ و دو کرنی پڑتی ہے،
جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو وہ آخرت کی زندگی میں سب کچھ مل جاتا ہے جس کی اس نے تمنا بھی نہیں کی۔ تو یہ نقصان کا فائدہ، کام فائدے کا ہے یا نقصان کا ہے؟ سر فائدے کا ہے۔ ایسے کا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں اس کام کو کرتے، جبکہ یہ اللہ کی سنت ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس نے دنیا بنائی ہے اس کا علم کمال کا، اس کی حکمت کمال کی، اس کے اختیارات کمال کے، اس کے انعام دینے کے اتنے بڑے ذرائع وسائل کہ وہ نہ ختم ہونے والے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو کوئی خلقت میں ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ ہے کوئی؟ تو اس نہیں سر۔ بات کا خوف کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، ناراض ہوگا ہمارے گندی حرکتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ تو لہذا سب سے بڑا انسان پر اللہ کا رحم کیا ہے؟ یکفر عنہم سیئاتہم، وہ ان کی برائیاں ان سے دور کرے گا۔ جب تزکیہ نفس کی ہم جد و جہد کر رہے ہوں گے، برائیوں سے بچ رہے ہوں گے، اسی طرح اللہ ہماری سابقہ برائیوں کو بھی معاف کر دے گا، اگر واقعتاً ہم نے تزکیہ نفس کر لیا تو۔ اور آگے دیکھیں کمال کی بات، سورہ فرقان کی 70 میں پیج 2 کے آخر میں فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا بھلا؟ جلدی بتائیں، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے نا۔ خالص اور خلوص نیت سے توبہ کی تھی اور اس پر اصلاح کر لی اور سر نیکیوں جی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اس وجہ سے یہ تو نیکی اصول کریں ہے گے تو اللہ کا، برائی نہیں چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن میں نے آپ دیکھیں، سوال آپ بالکل نہیں سمجھتے۔ میں نے نیکیاں برائیوں میں کیوں تبدیل ہو جائیں گی؟ اب اس کا جواب یہ ہے، غور سے سنیں، کہ کیونکہ اس نے تزکیہ نفس کر کے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا۔ اب جب نفس مطمئنہ ہے، وہ راضی ہے نیکی ہی کرنے پر، برائی اس نے مکمل طور پر چھوڑ دی ہے۔ اب جب یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ تزکیہ نفس کر کے نفس لوامہ کو، جو اس کا اصلی نفس تھا، اس کو نفس مطمئنہ بنا لیا۔ بڑی محنت کے بعد یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، ایک دو دن کی پریکٹس سے نہیں، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے آج نیکی کی تو اللہ نے میری برائیاں ساری نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ نہیں، جب میں نے اپنے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا لیا، اس وقت میرا رب جو ہے میرے ساتھ خاص معاملہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے بھی کوشش کر کے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی دور کروں گا، جیسے سورہ فتح کی آیت 5 میں ہے، اور پھر میں جو تمہاری سابقہ برائیاں تھیں ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ ہم نے غلط فہمی ہے ہمارے اندر سب سے بڑی، کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ہم کیونکہ کلمہ پڑھ لیا اب برائیاں ہم سے دور۔ نہیں 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 نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت اسی لیے نازل کی کہ اس پہ عمل کر کے ہی آپ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ سمجھ کے کہ آپ انہی کی طرح عمل کریں گے، پھر جب یہ کیفیت حاصل ہوگی اس وقت یہ معاملہ ہوگا۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ عمل ہم جی کریں، الحمدللہ سر جی۔ ہم عمل کریں کافروں جیسے، اور معاملہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ صحابہ جیسا کرے، تو نعوذ باللہ پھر تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بے انصاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ روز پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اس میں کوئی خامی، کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ حق پر عین عدل کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ حضرت نوح کا بیٹا اگر نافرمان ہے
تو اس کا باپ کتنا عظیم المرتبہ نبی ہے، وہ بھی اس تعلق بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ یہ جی سر جی آ گئی آیت پیج نمبر 3 پہ ہیں ہم، تو تزکیہ کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے دعائے ابراہیمی بقرہ کی 129 بڑی تفصیل سے ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ اس کے بعد فلاح اور دار و مدار، فلاح کا دار و مدار صرف اور صرف تزکیہ نفس پر ہے۔ قد افلح من تزکا، یہ تو سورہ آل کی آیت 14 میں ہے، پھر وہی بات اور تفصیل سے سورہ شمس کی آیت 9 اور 10 میں نیچے بیان کر دی۔ قد افلح من زکاہا، فلاح وہ پا گیا، یہ فلاح دنیا اور آخرت دونوں کی ہے، یاد رکھیے۔ فلاح وہ پا گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے نفس لوامہ کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کو تربیت کر کے، اس کا تزکیہ کر کے اس کو نفس مطمئنہ بنا لیا، وہ فلاح پا گیا دنیا اور آخرت میں۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام اور نامراد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو دبا دیا۔ یہ لفظ دبا دیا کیوں آیا؟ دسا کا مطلب ہے دبا دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر اس نے اپنا تجزیہ نہیں کیا ہے، اس یہ نے کیا اپنے بات؟ ضمیر کی آواز نہیں سنی۔ نفس لوامہ کو کوئی سر اس بھلا کو دیا ملامت بالکل۔ لوامہ ملامت کرتا رہا، لیکن اس نے اس کی آواز کو نہیں سنا اور تزکیہ نہیں کیا۔ دبانے کا لفظ سمجھیں، آپ پہلے کب سوال کو سمجھا کریں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا سوال نصف حل ہے۔ اندر سے آواز آتی رہی اس کی، نفس لوامہ پکار پکار کے کہتا رہا کہ یہ گناہ ہے، برا کام ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو دبایا، چپ رہا ہے، مجھے اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے تو اتنے پیسے مل رہے ہیں، مجھے تو اتنا مال مل رہا ہے، تو اس کو اس نے دبا دیا۔ یہ ہے دبانا، کہ اندر کی آواز کو دبا رہا تھا۔ اب سمجھ آئیے دبانا کا مطلب کیا ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب ذرا سنیں، اللہ اکبر، یہ آیتیں کتنی بندے کو ڈھارس بناتی ہیں کہ تو لگ کے جم کے تزکیہ نفس کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ طہ کی آیت 75 اور 76 پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 3 پر۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور وہ شخص جو مومن بن کر آئے، قد عمل صالحات، اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْأُولَىٰ، اس کے لیے بڑے جنت میں بلند درجے ہوں گے۔ کون سی جنت؟ جنات و عدن، وہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ وان خزاں نام کی کوئی چیز نہیں، من تحتها الانہار، ان ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخری جملہ کیا ہے؟ غور سے پڑھیں، ذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ کس کا ہے؟ جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ یہ ساری نعمتوں کا حقدار وہ ہوگا جس نے اپنے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا لیا۔ آیت کو اینڈ تک لیں، دیکھیں کس طرح ایک بات دوسرے بات سے جڑی ہوئی ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین اس کی انتہا بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں، ذالک جزاء، یہ بدلہ ہے اس کا، من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ کتنی کمال کی آیت ہے، کاش ہم اس کو پوری طرح سمجھیں۔ آپ یقین مانیں، آپ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کوئی کمال کی کتاب ہے۔ میری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ میں نے این ای ڈی انجینئرنگ کالج میں پڑھایا، پھر شلمبرجے میں مارکیٹنگ میں میرا
मैंने ऑयल कंपनीज के ड्रिलर, रिजर्वायर इंजीनियर, पेट्रोलियम इंजीनियर सबको पढ़ाया, लेकिन जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने का मजा है ना, किसी चीज से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसकी शान ही अलग है। ये इंसान के वजदान, जज्बात और किस किस से डील करता है। इस एक आयत को देख लें, सारी दुनिया की डिग्रियां कोई हासिल कर ले, उसको ये मज़ा कभी नहीं आएगा जो मज़ा इस आयत में पढ़ के, समझ के और इस पर अमल करने में आएगा। आगे देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम की 125 में, फमन युरिदिल्लाह हो अन यहदियहु, वो शख्स जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है, उसके साथ क्या मामला करता है? यशरा शहीद सदरहु, इस्लाम। हाँ, यशरह सदरहू लिल इस्लाम, उसके दिल को, उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। क्या मतलब है इसका? कि दिल को, सॉरी, सीने को इस्लाम के लिए अल्लाह ताला खोल देता है, क्या मतलब है? वो शरीयत पर अमल करने लग जाता है, अल्लाह के अहकाम पर। हर हदीस हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ बूझ दे देता है। देखें, एक बात सुने, अमल बाद में है, सबसे पहले इल्म है, और ईमान भी इल्म है, कि ये जानना। तौहीद क्या है? इल्म किस बारे में? अल्लाह ताला के बारे में। रिसालत क्या है? इल्म है अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आखिरत क्या है? वो इल्म है जो कुरान और सुन्नत का है। तो असल बात यह है कि शरअ सदर उस वक्त होता है जब आप इल्मी तौर पर किसी चीज़ को बरहक समझ लें। तो इस्लाम को बरहक समझने का मतलब ये है, बड़े गौर से सुनिए, कि इंसान इस बात पर उसका यकीन हो जाता है कि अल्लाह हक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं, आखिरत हक है, और जितनी इस्तिलाहें हैं कुरान की, चाहे वो सोशल सिस्टम से हों, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम से हों, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम से हों, चाहे इबादत के मामले में हों, चाहे हुकूक के मामले में हों, चाहे अखलाक के मामले में हों, इंसान कहता है यही बरहक है। उनको बरहक समझ के फिर उनके दलाइल जो कुरान और सुन्नत ने दिए हैं उनको समझ जाता है, तो उसका सीना खुल जाता है। अब वो इस्लाम के मुकाबले में किसी चीज को जरा बराबर, परका के बराबर भी हैसियत नहीं देता। आज मुसलमान इस यकीन से खाली हैं। इस इस्लाम की इस्तिलाहात को छोड़ें, कुरान पढ़ने वाले कुरान को समझते नहीं हैं कि कुरान की इस्तिलाहात क्या हैं, हदीस की इस्तिलाहात क्या हैं। और जब वो खुल जाती हैं तो इंसान का सीना जो है वो खुल जाता है, उसके लिए सिरात मुस्तकीम रोशन हो जाता है। बात समझ आई है कि नहीं आपको? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, कि जब अल्लाह ताला किसी के लिए इरादा फरमाते हैं कि उसको हिदायत दे दे, तो क्या करते हैं? हिदायत के किसको मिलती है? किसको मिलती है? यहदी मन अनाब, अल्लाह यहदी के मन रास्ते में युनीब। कोशिश करता आप है। इस आयत के अंदर रहें डॉक्टर साहब, मैं आप कभी युरिदिल्लाह, मैं युरिदिल्लाह। यशराहू यशरह सदरहू लिल इस्लाम, आज मुसलमानों का सीना इस्लाम के लिए नहीं खुला। अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, इसलिए कि उन्होंने तलब और तड़प और अल्लाह से दुआएं नहीं की। वरना अल्लाह ने तो पूरा कुरान अपनी हिफाजत में उनके सामने रख दिया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक गोशा, एक एक पहलू तारीख में महफूज है।
حتیٰ کہ یہ بھی لکھا کہ آپ کنگھی کس طرح کرتے تھے، آپ وضو کس طرح کرتے تھے، ایک ایک چیز۔ کتنے بدقسمت ہیں ہم! اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قیامت کے دن ہم پیش ہوں گے؟ ڈگریاں ہماری پاس، لیکن چند روزہ دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ تج دیا جو اس نے ہمیں اپنی پہچان، اپنی ہدایات پر چل کر اپنی رحمتوں کا مستحق بنانا تھا۔ ہم تو شیطان اور طاغوت کے پیچھے چل پڑے، اور ذلت اور پستی آپ دیکھ لیں۔ آگے نیچے اینڈ پر پیج 3 پر ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اپنی نفس کی تنگی سے، کنجوسی سے بچا لیا گیا، حرص سے بچا لیا گیا، وہ فلاح پائے گا۔ تو یہ شُحَّ یُوقَ نَفْسِهِ، یہ کون بندہ ہوگا کہ جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا؟ کون ہوگا؟ اب بخیل سر، کیا بات جس کر نے رہے ہیں آپ؟ نفس لوامہ کی ہدایت پہ عمل کیا. جس نے اپنے نفس کو شخ نفسی، جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا، کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ فلاح وہ پائے گا۔ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، آیت کو جوڑیں، قد افلح من زکاہا، اور یہاں کہا من یوق شخ نفسی فاولئک هم المفلحون۔ تو یہاں نفس کی تنگی جو ہے یا نفس کی حرص سے وہ بچ سکتا ہے جس نے اپنے نفس سے لوامہ کو نفس سے مطمئنہ بنا لیا۔ سوال کریں، بات سمجھ نہیں آئی سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، تاکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے نفس کو کوششوں کے بعد نفس سے مطمئنہ بنا لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ رب العالمین کے احسان دنیا اور آخرت میں ہمارے اوپر کیا ہوتے ہیں۔ آ جائیے نفس، کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ آ جائیں پیج 4 پر۔ چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ بڑا آسان ہے۔ اب جو یہ بیک گراؤنڈ جو ہم نے سمجھی ہے نا، اصل نفس کی اصلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نفس لوامہ، جو اللہ نے بنایا ہے وہ نفس لوامہ ہے۔ اگر اس کی تربیت نہ کریں اور اس نفس کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ نفس بگڑ جائے گا، اور بگڑ کر کیا بن جائے گا؟ نفس ہمارا. ہمارا نفس۔ اچھا، آپ بڑی جلدی کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ تو نفس ہمارا ہوتا کیا ہے؟ سچ جو برائی کر کے ہی راضی ہوتا ہے. ہاں، سورہ یوسف میں آپ نے لکھا ہے، نیچے دیکھ لیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ برائی ہی سکھاتا رہتا ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نفس امارہ مثلا کن لوگوں کا ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں کون لوگ ہیں جن کا نفس امارہ ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ سر اب تو سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، دیکھا جائے تو۔ آپ گولی ماریں اس کو، میرا یس سوال یس، آپ سمجھیں۔ آپ ایک تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، مثال دیجئے کہ کن لوگوں کا نفس امارہ ہے۔ میرا سوال یہ، آپ سوشل میڈیا پہ چلیں سر گے، جو ملک کو تباہ جو کر رہے ہیں۔ طاغوت کی پر عبادت کرتے ہیں. اللہ کے بندو کتنا آسان ہے۔ ہمارے شرابی، غور سے سنیں، شرابی، زانی، سود خور، جو سود کے پیچھے بزنس چلا رہا ہے سارا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا نفس امارہ ہے، کیونکہ یہ برائی ہی کر کے راضی ہیں۔ وہ شخص جو اجرتی قاتل ہے، اس کا نفس امارہ ہے۔ اب مثالیں آپ گنتے جائیے، پتہ نہیں آپ کہاں، کوئی سوشل میڈیا پہ چڑھ گیا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی، بھائی ڈائریکٹ مثال دیجئے۔ تو نفس لوامہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی اور برائی کو پہچانتا ہے، وہ نیکی کرنے پر تعریف کرتا ہے، شاباش دیتا ہے، برائی کرنے پر ٹوکتا ہے۔ تو ایسا نفس نفس لوامہ ہے۔ اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو پھر وہ نفس لوامہ بگڑتا بگڑتا نفس امارہ بن جاتا ہے، اور جب نفس امارہ بن جاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں بیوی کے لیے، والدین کے لیے، معاشرے کے لیے، سیاست کے لیے، معیشت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ اچھا، اب اگر اسی نفس کو رب نے جو اس کو علاج کرنے کے لیے نسخہ بھیجا ہے قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے فرامین قرآن و سنت، اس پر عمل کر کے اور درجہ بدرجہ اس کو بڑھاتا چلا گیا، اس کو نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے کوششیں کرتا رہا، ایک سٹیج پر پہنچ کر اس کا نفس اتنا تو اس نے تربیت کر دی کہ وہ برائی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اور نیکی پر مطمئن ہو گیا، اور اس حد تک مطمئن ہو گیا کہ وہ نیکی کر کے ہی راضی ہے اور برائی کو چھوڑ کر ہی راضی ہے۔ یہ ہے وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے۔ اور پھر رب کیا فرماتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ڈائریکٹ خطاب ہے کس کو؟ نفس مطمئنہ کو۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اوئے اوئے، کاش یہ اس کے ہم مصداق بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں پلٹ اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ یہی تو مدعا تھا انسان کا، یہی تو اس نے زندگی میں اعمال کرنے تھے تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ وہ تو راضی تھا تو اس نے سارے اعمال کیے۔ صرف اتنی بات نہیں، اللہ کا اعلان آگے کیا ہے؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ تو اللہ کے حقیقی سب بندے اللہ کے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کے بندے کون ہیں؟ نفس نفس مطمئنہ مطمئنہ والے۔ نفس مطمئنہ والے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ نفس نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ فرماتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی۔ اب ثواب کے لیے پڑھیں گے تو اور بات ہے۔ فَادْخُلِي جنتی، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اپنی نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندے تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہائے ہائے، کتنی حسین اور جمیل ہے۔ حضور اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں وہ ایسی جنت ہے جو تمہارے خیالوں سے بھی بڑھ کر ہے، تم اپنے احاطہ خیال میں بھی اس کے حسن اور جمال کو نہیں لا سکتے۔ وہ باغ کیسے ہوں گے، وہ فروٹ کیسی ہوں گی، وہ گھر کیسے ہوں گے، کتنے عالی شان ہوں گے، وہ جنت کی رہائش کتنی، وہاں آپ کوئی بری آواز بھی نہیں سن سکیں گے، کتنی پاکیزہ ماحول ہوگا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی گمان کیا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سر انسانی عقل اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی نہیں ان کر نعمتوں۔ سکتا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو کیا یہاں اس پہ اللہ جنت تعالیٰ کیا اس جنت کے لیے ہمیں کوششیں، آرزوئیں اور جدوجہد نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے سر، یہ آیت پڑھ کے تو اسی لیے کہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ کما لو وہ جنت، یا اگر اس جنت کو نہیں کماؤ گے تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ سر جی یہ بھی غیب کا ایمان ہے نا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی دل نے اس کو محسوس تک کیا۔ اچھا، یہ کتنا غیب ہے بھلا؟
टोटल हकी गैब, नहीं हकीकी नहीं टोटल। नहीं 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 नहीं, जी ये अल्लाह जिसने वादे किए हैं वो बरहक है। आपकी बात ठीक है, मैंने ईमान उस अल्लाह पर लाया जो गैब है में है, मैंने नहीं देखा, लेकिन उस अल्लाह के कारनामे, उसके कमाल तो मैं कुरान में भी देख रहा हूँ, आयत अनफुस में भी देख रहा हूँ, आयत कायनात में भी देख रहा हूँ। देख रहे नहीं देख रहे? जी सर जी। जी तो यही सर। चीज ईमान के लिए काफी नहीं है? जी बिल्कुल। तो जरा उस गैब को समझें कि वो किस हद तक गैब है और किस हद तक जाहिर है। बात समझ आई है कि नहीं? जी जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इस नफ्स का तज़किया करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? इल्म, वो इल्म कहाँ से लेंगे आप? कुरान और सुन्नत से। अल इल्म चाहिए। आप जरा उस इल्म की वुसअतें देखें। इल्म तज़किया नफ्स इंसानी के तमाम ज़ाहिरी व बातनी गोशों से बहस करता है। अब ज़ाहिरी गोशे तो मेरे ज़ाहिरी अमाल हैं, ज़ाहिरी अखलाक है, लेकिन ये बातनी गोशे क्या चीज़ है? सर जी, यानी दिल के अंदर जो भी ख्यालात आते हैं, और फिर अगर वो उसको अमली जामा पहना आता है तो वो उसके जाहिर में आ जाता है, और अगर वो उनको वहीं पर रोक आप देता है अपने ख्यालात। प्लीज प्लीज आप बात को लंबा क्यों कर रहे हैं? यहाँ सवाल मेरा है कि इल्म तज़किया के बातनी गोशे, वो जो आप कह रहे हैं ना, जज्बात और फिर जज्बात से ख्यालात और फिर आमाल, सर आमाल जाहिर की चीज है, बातनी गोशों की बात करें। सर हम अपनी जमीर से जो लड़ते हैं कि ऐसा ना करो, ये ना करो, जमीर है ना सर। नियत नियत अल्लाह जानते होते हैं कि क्या ये किस नियत से कर रहा है, वो बात नहीं है सर। नेक काम भी दिखलावे के लिए कर रहा है या दिल की अल्लाह की रजा के आप लिए कर बड़े रहा गौर से सुने, ये सब बातें जो है ना, आप असली नुक्ते को हिट नहीं कर रहे। बातनी मुहर्रकात होते हैं, किसी अमल के करने के जो मुहर्रकात है ना। मैं क्यों रिश्वत लेता हूँ? मेरा मुहर्रक ये है कि मैं दौलत जमा कर लूँ, और उस मुहर्रक की वजह से मैं ना बुराई में ना भलाई में कोई तमीज़ नहीं करता। तो बातनी गोशे आपके ख्यालात और जज्बात हैं। समझें बात को। कुरान इंसान यही शरह सदर है कि हम बात को उसकी तह तक पहुंचाएं। तो बातनी गोशे वो हमारे ख्यालात, वो हमारे नज़रियात जो कुरान बेस्ड नहीं है। कुरान तो हमें कहता है कि बिल्कुल तुमने हक को अमल करना है, बुराई को छोड़ देना है। तो बातनी गोशे हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात और हमारी नीयतें हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़े गौर से सुनिए। नाउजुबिल्ला, मैं किसी प्रोजेक्ट में फंड देता हूँ और कहता हूँ ज़रा मेरा फोटो टॉप पे आना चाहिए, क्योंकि मैं फंड दे रहा हूँ। आप भी वहीं देते हैं, आप कहते हैं मैंने इस तरह देना है कि ताकि किसी को पता ना चले, मैं रब के लिए दे रहा हूँ, मेरा रब राजी हो जाए, लिहाजा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप खुद फैसला कीजिए, मेरा और आपका अमल एक ही है, हम दोनों पैसे दे रहे हैं, लेकिन मुहर्रक मेरा फोटो है, आपका मुहर्रक अल्लाह की रजा है। तो अल्लाह किसका कबूल करेगा? अल्लाह की अल्लाह की रजा। रजा जिसका मोटिव। तो ये है बातनी पहलू, कि उसके दिल में अल्लाह की रजा थी और मेरे दिल में मेरी शोहरत थी। अच्छा, अब जाहिरी और बातनी पे कोई सवाल हो आपका? इल्म तज़किया नफ्स की, इंसानी नफ्स की सारी कुव्वतों काबिलियतों पर तनकीदी निगाह रखता है और इन सब की तरबियत करता है। किसी अमल को करने में
ہم کس چیز کے استعمال کرتے ہیں؟ اپنی جسمانی قوت کا، اپنی ذہنی صلاحیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے ذرائع اور وسائل کا۔ تو اب اگر آپ نے اللہ کے لیے ان سب چیزوں کو، کہ جسمانی طاقت آپ خرچ کریں گے جہاں پر اللہ چاہے گا، حتیٰ کہ جہاد اور قتال میں بھی آپ جائیں گے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو، تو علم تزکیہ کو ذرا اس کی گہرائی اور گہرائی سمجھیں۔ نمبر 2 پہ کوئی سوال؟ نمبر 3، جتنے ایسا ایکسکیوز می سر، تنقیدی نگاہ کی ذرا وضاحت کر دیں اور کمال ہے، آپ ایک کام کرنے لگے ہیں تو آپ ان صلاحیتوں کو، اس تنقیدی نگاہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ ہے چیک کرنا، یہ ہے تنقیدی نگاہ۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر۔ میں نماز پڑھتا ہوں اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ نے تو تنقیدی نگاہ سے دیکھا کہ میں نے باپ کی بجائے اللہ کے لیے کروں کیونکہ اللہ ہی نے قبول کرنا ہے، تو آپ کی تنقیدی نگاہ بہتر ہے اور میری تنقیدی نگاہ خراب ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر، بے شک۔ اچھا، نمبر 3، علم تزکیہ میں جتنے احساسات جذبات پائے جاتے ہیں ان سب کی اصلاح کرنا۔ اب اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے نا، جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، کاش ہم اس کو استعمال کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو قرآن و سنت کے تابع بنا دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ اس احساسات جذبات کی اصلاح، کہ جو بھی دل میں بات آئے اس کو قرآن و سنت پر پیش کریں، ٹھیک ہے تو کر دیں، نہیں ہے چھوڑ دیں۔ فریدہ طالب صاحبہ، آپ کا مائک آن ہے، پلیز بند کیجئے۔ جی، اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا، مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کوئی کام جب ہم کرنے لگتے ہیں تو اس کی شروعات کیسے ہوتی ہیں بھلا؟ اس کو دل سے سمجھ ہی لیجیے۔ سر، دل میں خیالات آتے ہیں پہلے سر۔ اب لکھیں، پہلے خیالات اور جذبات، احساسات اور جذبات، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ احساسات اور جذبات، نمبر 2 وہ خیالات بنتے ہیں۔ جب وہ خیال بن جاتے ہیں تو خیال پھر تبدیل ہوتا ہے ارادے میں، تیسرے نمبر پہ ارادہ، اور چوتھے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ عمل سر۔ عمل۔ ویری گڈ۔ تو یہ 4 سٹیجز ہیں۔ اگر آپ شروع میں جب وہ احساسات اور جذبات ہیں اسی وقت اس کا محاسبہ کر لیں تو آپ برا عمل کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ مومن اپنے خیالات اور جذبات کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ بڑی غور سے سمجھیں، یہ بڑی پتے کی باتیں ہیں۔ اچھا، اس احساسات اور جذبات کو انسان کب قابو کر لے گا؟ مجھے یہ جواب مت دیجئے قرآن و سنت پر عمل کر کے، وہ بڑی بعد کی بات ہے۔ اس کے دستے نفس پہ لوامت میں عمل کنٹرول کر ہوگا۔ کے۔ کیا آپ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں؟ جو اپنا محاسبہ کرتا رہے گا۔ یہ سب باتیں جو ہیں بعد کی ہیں۔ وہ شخص جو اپنے جذبات اور احساسات تک اپنے رب کو مان لے، اس کی پوری حیثیت کہ میرا رب میرے احساسات اور جذبات سے واقف ہے، اور میں دل میں برے جذبات رکھوں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی ہیں۔ تو جذبات و احساسات پر کنٹرول ہوگا اللہ تعالیٰ کی ٹھیک معرفت سے۔
کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کے نفس میں وسوسے آتے ہیں اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ یہ رب کی صفات ہمیں کہاں کہاں برائیوں سے بچا کے نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہمارے دل میں وہ برے جذبات نہ اٹھیں، برے احساسات نہ اٹھیں، وہ اس وقت ہوگا جب میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کما حق کا ہو جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کی صفت یہ ہے کہ وہ میرے دل کے احساسات اور جذبات سے پوری طرح واقف ہے۔ تو میں اگر دل میں پاکیزہ جذبات اور احساسات رکھوں گا، حسد، بغض، ہر برائی سے پاک، نفاق سے پاک، تو میرا رب بڑا راضی ہوگا اور مجھے نیکی کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، مجھے اپنا تزکیہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں ذرا سمجھیں، گہرائی میں سمجھیں۔ یہ تھا احساسات اور جذبات کا تزکیہ۔ کوئی سوال؟ سر جی، انسان کوشش تو بہت کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جائیں اور اس سے پھر بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس کا کیا حال ہے؟ توبہ، توبہ، استغفار، فوراً۔ رب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے، بشرطے کہ وہ پکی سچی توبہ، توبہ تو نسو کر لے، اس برائی کو چھوڑ دے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ کیونکہ انسان نہیں چاہتا سر، اور بعض اوقات کچھ نہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ٹھیک، کوئی غلطی ہو جائے، جذبات میں آ کے کسی وقت بھی فوراً اپنے نفس کو ڈانٹے، یہ کیا تم نے کر دیا، اور جزاک اللہ اللہ، سے معافیا مانگ کر آئندہ اس سے باز رہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ہے جی، ایک سوال ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے سر جی کہ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں اور خاموشی اختیار کریں، تو اس سے بھی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن نے کہاں کہا ہے کہ الگ تھلگ رہو لوگوں سے؟ یعنی سر جی مجلس، ایسی مجلس میں مت بیٹھو کہ جو وہ دینی الگ مجلس بات ہے، وہ الگ بات ہے جو بات کر رہے ہیں آپ بات بدلیں مت۔ نہیں سر جی، آپ نے میرا لوگوں، مطلب یہی ہے۔ سنیں میری بات، آپ نے لوگوں کے درمیان دین کا نمونہ، وہ جو شہادت حق ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے میں اپنے نفس کو اتنا کوشش کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اس کو پاکیزہ بنا دوں تاکہ لوگ دیکھیں۔ پھر میں نے اپنے جسم سے تو اس کا اظہار کر دیا، اب اپنی زبان سے بھی اظہار کرو۔ تو بری محفلوں سے الگ رہنا اور بات ہے، لیکن لوگوں سے بچنا، یہ آپ کی بات غلط ہے۔ سر وہ تو رہبانیت ہوگی نا پھر۔ بالکل رہبانیت ہے، سر اس کو جی جو منع کیا۔ دنیا کی طرف آپ کو کھینچ کے لے کے جائیں، میرا بتانے کا مقصد یہ، اب ٹائم شارٹ ہوتا اچھا، ہے اس لیے۔ لمبی بات مت کریں، وقت مت ضائع کریں، بات اگر کلیئر نہیں ہے تو آپ اس پہ سوال کریں۔ اچھا، ذرا ایک ایک دیکھیں، پہلے تھے ظاہری اور باطنی گوشے، میں اس پہ اچھا وقت لگا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ پھر ساری قابلیتوں، قوتوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا۔ تنقیدی نگاہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے احکامات کے خلاف کر رہا ہوں۔ خلاف کر رہا ہوں تو کبھی بھی نہ کروں، تزکیہ نفس کا تقاضا یہ ہے وہ کروں جس میں رب راضی ہے۔ اور پھر احساسات اور جذبات، ان پر کنٹرول کیسے ہو اس کی تفصیلات بھی ہم نے سمجھ لی۔ اب ہے مختلف نوع روابط، تعلقات کا جائزہ لیتا ہے اور ان کو خاص اصول و ضوابط کے تحت منظم کرتا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ خاص اصول و ضوابط کون سے ہیں جس کے تحت ہم نے اپنے روابط اور تعلقات کا جائزہ لے کر، وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں؟ قرآن و سنت کے اصول و کیا ضوابط۔ بات! نمبر ایک وہ قرآن و سنت کے اصول و ضوابط ہیں۔ اب تعلقات کا بتائیے کہ یہ تعلقات کا مطلب کیا ہے؟ یہ سر بڑا انہی اصولوں کے مطابق معاملات کرنا۔ ایسے لوگوں سے ملنا اور بیٹھنا اور اٹھنا جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول وہ
बिल्कुल تفتح गलत, بیان बिल्कुल गलत, 100% गलत. सवाल का जवाब ही नहीं है. سر رشتے دار جو حرم کے رشتے اور سارے تعلقات حقوق اللباس آپ بہت لمیٹڈ بات کر رہے ہیں. یہاں تعلقات سے مراد ہے اللہ سے تعلق. نمبر 2, سارے معاشرے میں بندوں سے تعلق. بڑا وسیع المفہوم ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہیں وہ ہمارے بندوں کے ساتھ تعلقات ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ سے تعلق. یہ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ضرور نہیں ہے. قرآن جب بات کرتا ہے نا تو اللہ کی بات ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا پوری طرح سمجھیے. یہ چھوٹا سا حصہ مت اس میں سے سمجھیے. ہم نے اسلام کو بڑا محدود کر سر دیا جی ہے. کسی کا اسپیکر کھلا ہوا ہے، پلیز بند کر دیں. زرتاج کوثر صاحبہ آپ کا موبائل وہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. نہیں سر جی میں تو کہہ رہی ہوں، سر جی میں تو اچھا آپ کہہ کہہ رہی رہی ہوں ہیں. کہ کسی اچھا کا کھلا ہے. یہ نوشابہ حبیب صاحبہ کا کھلا ہوا ہے. جس کا مائک کھلا ہوا فٹافٹ بند کریں. اچھا اب بڑے غور سے سنیے. یہ بہت اہم باتیں ہیں قرآن و سنت کی. اور تزکیہ نفس جو آپ نے دیکھا کہ وہ اگر وہ نہ کیا تو پھر جنت ایسے نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, چوتھے پوائنٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مختلف نوع کے روابط و تعلقات. اب حقوق اللہ جو ہیں وہ ہیں عبادات ہیں, معاملات ہیں, اخلاق ہیں. ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق ہوں گی تو ہمارا تعلق اللہ سے ٹھیک ہوگا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ حقوق اللہ کو پوری طرح ٹھیک. نوشین حبیب صاحبہ آپ کا مائک آن ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں. بند کیجئے اس کو پلیز. ناہید اختر صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, اس کو بند کیجئے. اچھا سر اب میرا تو بند ہے. اچھا آپ کا چلے اب بند ہوگا. اب بڑے غور سے سنیں, بات کو سمجھیں. یہ بڑی اہم باتیں ہیں قرآن و سنت کی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کب ٹھیک ہوگا؟ جلدی بتائیں. بڑی پتے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں نا. سر جب یہ جواب قرآن و سنت کا علم ہوگا ہمارے چھوڑیں پاس. یہ آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا تو واپس جاننا ہے نہیں پلٹ کے. نہیں 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 نہیں. سر جی جب اللہ کی معرفت حاصل کریں گے اللہ کی کے صفات اور ساتھ کو جان صفات الہی کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں بڑی گے. بات کی بات کر رہے ہیں. میں اور آپ حقوق اللہ اس وقت ٹھیک ٹھیک ادا کریں گے جب ہم اپنے آپ کو اللہ کو تعالیٰ کو آقا اور اپنے آپ کو غلام سمجھیں گے اور اس کے حکم احکامات کی پابندی کریں گے. تو یہ ہے اس کا صحیح جواب کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پکا سچا غلام, ایسا غلام جو اس کے ہر حکم کو بجا لائے. یہ جب ہم کام کریں گے تو ہمارے تعلقات اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہو جائیں گے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی جی سمجھ آ گئی الحمدللہ. واقعی ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ہم غلام بنیں گے تو ہر حکم مانیں گے تب. مانیں گے. اور پھر بندوں کا معاملہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو, ہم کس کو فالو کریں؟ شریعت کو, قرآن و سنت. بس بات ختم. آسان اس کہنا, کرنا بڑا مشکل ہے, عمل کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. امین. آمین. اور اب پانچویں بات اور آخری بات بڑی امپورٹنٹ. علم
का तज़किया यह है कि नफ्स इंसानी के मेलानात, मशागिल, दिलचस्पियाँ और शब व रोज़ के मामूलात का जायज़ा लेकर इनकी इस्लाह करना। क्या मतलब है? आपके मशागिल हों, आपके मेलानात जज्बात व एहसासात पर डिपेंड करेंगे। मशागिल जो आपके डेली लाइफ की काम हैं, दिलचस्पियां हैं, शब व रोज़ के मामूलात हैं, अगर इन सारों में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपकी इस्लाह होगी। ये चारों पॉइंट बड़े इल्म तज़किया की हमागिरी जो पेज नंबर 4 पर है, और मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हैं। अब आपका कोई सवाल हो कि ये है वो बुनियादें जिस पर हम अपना तज़किया करेंगे। शाबाश, जल्दी करें। कोई सवाल नहीं है? टाइम हो गया है। कल भी मौका है, आप इनको पढ़ें, इनको समझें, सवाल करें। कल हम सफ़ा नंबर 5 से उसूल तज़किया, जाहिर है तज़किया नहीं करेंगे तो दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नहीं मिलेंगी। और तज़किया करने के लिए हमें इल्म तो पता चल गया कि हमारे पास कौन से इल्म होने चाहिए ताकि हम तज़किया कर सकें, और वो उस इल्म की हमागिरी हमने पढ़ ली है। अब उसके उसूल क्या हैं, ज़ाब्ते क्या हैं जिनको हमें अपने आप को पाबंद बनाना होगा, इंशाअल्लाह इसकी कल बात होगी। आप ये तीनों लेक्चर जो पहले हैं उनको फिर रिवाइज करें। हैंड आउट आपके पास हैं, सवाल हैं तो तैयार करें, समझें, ताकि मैं और आप क़यामत के दिन आखिरत में और दुनिया में कामयाब हो सकें। उसका सारा दारोमदार आपने देख लिया कि ये तज़किया नफ्स पर है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको आमीन हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे और इसी तरह आमीन समझने की, कुरान को जिस तरह उसका हक बनता है। और अच्छा, हम एक लोगों बात की बताएं, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इनको इसी गहराई और गिराई में हमें समझना चाहिए जिसमें हम कर रहे हैं, या बि- इस पर वक्त इतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा, जी बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह है सर सर। जी, 100% यही बात है कि इन्हीं को समझेंगे तो अपने आप को बदलेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। इसी तो तरह आप काफी कुछ समझाएं, इजाफा इस हुआ है तरह इल्म में सर समझेंगे। जी, हमें तो इतनी तह तक का पता भी नहीं था। ये पढ़ के तो हमें काफी अपने आप में बुराइयां नजर आने लग गई हैं, और इंशाल्लाह हम उन्हें कंट्रोल करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन ये है आमीन। कुरान को, उसके मकासद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के मकासद को समझना, ताकि हम उन मकसद मकासद पर अमल करके दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। सुम्मा सर आमीन। एक सर जी, बात जो हम कहना हदीस की चाहूंगी। किताब पढ़ रहे हैं उसमें से भी हमें बहुत अच्छा मालूमात हो रही है कि कोई किताब और ऐसी नहीं है जैसे रहीकुल मखतूम है। बहुत इजाफा होता है उसको भी पढ़ के हमें। सर एक बस, बात कहना चाहूंगी। जी फरमाएं। सर तफसीर तो जैसे मैं पिछले 10-12 सालों से पढ़ रही हूँ, लेकिन ये 2 साल तो जो मैं आपके साथ लगी हूँ सर, ये सही तरबियत हो रही है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो तफसीर तर्जुमा पढ़ लेना या उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने से ज्यादा बाअसर चीजें ये हैं जो आप हमारे अंदर पैदा करना चाह रहे हैं, और यही कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जो है मकसद है कि हमारे अंदर चेंज आए। जज़ाक जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको बिल्कुल और मुझे बिल्कुल, इस इससे बात की बहुत तौफीक अता फर्क, बहुत समझ आती है। वरना तो बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल, बता हाँ रही हैं, कुरान बिल्कुल पढ़ लो, तर्जुमे के साथ पढ़ लो, बस जी खत्म, हम लोग बिल्कुल का सही फर्ज कह पूरा रही है। हो मैं गया। भी 20-25 साल से पढ़ रही हूँ, मगर अब मैं रेगुलर पढ़ रही हूँ सर से, तो मुझे इतना लुत्फ आता है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई क्लास भी छोड़ सकूं। जितनी भी मजबूरी मुझे होती है ना, मैं क्लास नहीं छोड़ती हूँ। सर माशाल्लाह। माशाल्लाह, सर माशाल्लाह, आप जो ये आपके जो लेक्चर्स होते हैं ना, ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और वैसे भी जब आप तफसीर करा रहे होते हैं, कोई एक आयत करवा रहे होते हैं, तो उससे उस आयत के तर्जुमे तक ही नहीं रहते, बल्कि हमारे अंदर जितनी उसकी जरूरतें होती हैं उसके सारे पहलुओं पे आप कवर कर रहे होते हैं, और हमें एक एक चीज हमारी तरबियत के लिहाज से कर रहे होते हैं।
اور سر یہ آپ کا انداز الحمدللہ، بہت مؤثر ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا یہ جزائے اس خیر رب دے۔ کا کرم ہے، یہ سارے اسی کے احسان ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ اور سب سے بڑی بات سر جی کہ آپ سے ہمیں نا وہ سوال یا کچھ کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، مگر ہم رکتے نہیں ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں کر لیں، ڈانٹ پڑے گی تو خیر ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ تو آ جائے گی نا۔ سر الحمدللہ میں حقیقت میں اس بات کو کہتے ہوئے مجھے شرم نہیں آ رہی، مجھے قبول کرنی چاہیے یہ بات کہ میں 10-12 سال سے جو تفسیر پڑھ رہی تھی وہ میرے اندر اتنی چینج نہیں لائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان لوگوں نے مجھے اس طرف لایا، اور وہ میرے استاد ہیں تو ظاہر ہے میں ان کی بہت قدر کرتی ہوں، لیکن یہ جو اللہ کا چینج احسان ہے۔ ابھی ان 2 سالوں میں اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں نا، تو سر میں بہت احسان ماند ہوں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے بعد آپ کی۔ بالکل بالکل، الحمدللہ یہ اس کی ذات کا شکر ادا کرنا اللہ چاہیے کہ صحت اور جو اس نے زندگی ہم دے۔ لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ۔ اور صبح کی کلاس کا لطف کتنا آتا ہے کہ سارا دن ہمارے دماغ میں وہ باتیں نا ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، میں تو سارا دن بچوں کو بھی بتاتی رہتی ہوں، جو کوئی بیٹھتے ہیں تو یہی ذکر ہوتا رہتا ہے، وہی دماغ میں رہتا ہے، یہ بہت اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ شکر الحمدللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ السلام الحمدللہ۔ علیکم۔ اللہ ہاں، پاک میرے ہم ساتھ لوگ یہ ہوتا ہے، میں اتنے عرصے سے ترجمہ پڑھتی رہی ہوں، تفسیر بھی، اور جناب تزکیہ کا جو ہے نا، بس سمجھتی تھی کہ قرآن پڑھ لیا تزکیہ ہو گیا، الحمدللہ۔ لیکن جب معاملات میں اپنے دیکھا تو میں کہیں اپنی مرضی کر رہی ہوں، کہیں ان کی دیکھی ان کی کر لی، اس کی دیکھی اس کی کر لی، اور اندر سے تزکیہ نہیں ہو رہا تھا نا۔ وہ آپ کی کلاس سے اندر کا دل کا تزکیہ ہو رہا ہے، نیت کا جائزہ لیں تم، سارا ابھی سارا بھی یہ دل کا لگتا ہے جائزہ لیں۔ سر، ہمیں ابھی بھی تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا وہ بچپن والا لوامہ ہی ہے، ابھی جا کے ہم اپنے نفس کو انشاءاللہ مطمئنہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سر یہ توفیق آج دے۔ اپنے دل کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب اچھا، اپنے اپنے دلوں ایک کی باتیں ایک کر چیز رہی ہیں۔ ایک چیز میری گزارش ہے آپ سے، اللہ رب العالمین سے بہت دعائیں کریں، اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن دعا بڑی چیز ہے۔ بے جب شک اس میں آپ کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی مخلص ہیں، آپ اس سے دعائیں بھی ضرور مانگیں، یہ اسی کا کرم ہے۔ بے شک سر جی، غور و فکر ہی بدل انشاءاللہ گیا سر، ہمارا تو انشاءاللہ۔ الحمدللہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی الحمدللہ اچھے لوگوں میں اور قرآن کی ہی محفل میں ہے، جو بھی سر جیسے ذکر ہوتا ہے قرآن کی ہی تھرو ہوتا ہے سر الحمدللہ۔ پہلے ہم اپنے بچوں کو صرف کلمے پڑھاتے تھے، اب میں جو آپ جیسے نقشہ بتاتے ہیں بچوں کو بٹھا کے نقشہ بنا کے یہ اسلام ہے، اور یہ اس کے آگے توحید ہے، یہ رسالت ہے، یہ آخرت ہے، یہ اخلاق ہیں، یہ معاملات ہیں، سر آپ اس طرح بتاتے ہیں تو بچوں میں بھی فرق آتا ہے، اور ہمیں خود بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ پہلے تو ہم خود بھی کلمے کی حد تک ہی تھے سر۔ جزاک اللہ سر۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ بالکل سے اللہ بچوں میں پاک بالکل آپ کو جزائے سچی خیر ہوتا دے ہے۔ سر۔ میرے گھر اپنے روزانہ فجر میں تلاوت لگی ہوتی ہے، میرے میاں لگا دیتے ہیں، میری چھوٹی سی نوازی ہے، وہ جیسی اٹھ کے آتی ہے تو کہتی ہے مجھے ابو جی کی نا لا الہ کی آواز آ گئی ہے تو میں اٹھ گئی ہوں۔ اور میرا الحمدللہ۔ پوتا امریکہ سے آیا ہوا ہے، اس نے آواز کل تلاوت کی، اذان فجر کی ہوئی، وہ اٹھ گیا، کہتا ہے دادا ابو، اس کو پتہ لگتا ہے دادا ابو نے تلاوت لگا دی ہے، کیونکہ وہ مکرر فجر کی نماز ضرور سنتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ وہ الحمدللہ، تلاوت تو بچوں یہ میں رب بڑا کے فرق کرم، یہ رب کے کرم ہے، اور جتنا اس کا شکر ادا کریں، ضرور ہے۔ دعائیں کریں اپنے لیے، اولاد کے لیے، ساری دنیا کے لیے، مریضوں کے لیے، سر جی بالکل، جو اور بیمار ہیں ان کے لیے سب بہنیں دعائیں کریں، پروردگار ان آمین کو اپنے آمین، حفظ و امان میں رکھے۔ سب کو میرا رب حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہر آمین شر سے آمین محفوظ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، جزاک رکھے۔ اللہ۔ ربنا السلام تقبل علیکم منا ورحمۃ انك اللہ۔ انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین سر، اللہ پاک آپ کو بہت بہت اچھا اور بہت خوبصورت جزائے خیر دے۔